دعوت اسلامی کے لوگ اپنے پیر سے بڑی محبت کرتے ہیں اور محبت ہونی بھی چاہیے، مگر اتنی کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں فرق رہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سب سے افضل و اعلیٰ محبت ہے۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، یہ سب سے بڑھ کے ہے۔ اب کچھ دن قبل مفتی حنیف قریشی صاحب نے جب ان کو ایکسپوز کیا تو بہت سے دعوت اسلامی کے نام نہاد ملا وہ نکل آئے اور آہ و بکا کرنا شروع کر دی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، گالی گلوچ شروع کر دی، جبکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئی کتاب قرآن مجید کو جب جلایا گیا تو میں نے کسی بھی عالم کو دعوت اسلامی کا ہو ایسے نکلتے نہیں دیکھا، نہ سڑکوں پر، نہ عوام میں، نہ میں نے اس طرح کا کوئی ان کا بیان سنا۔ جب محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جمعہ کی نماز پڑھتے وقت ان پہ گولیاں چلائی گئی تب بھی یہ خاموش تھے، یہ دین کا کام کر رہے تھے۔ اب پتہ نہیں یہ دین کا کون سا ایسا کام کر رہے تھے، کہیں یہ کھیرا کاٹنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، یہ دین کا کام ہے، کہیں یہ کیلے کو رکھنا کیسا ہے، یہ دین کا کام ہے، کہیں پر یہ بتاتے ہیں کہ اوجری کو صاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں۔ اب یہ سارے معاملات ہوئے، ہم نے ان کی اچھائیاں سامنے رکھتے ہوئے کہ دعوت اسلامی نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ دعوت اسلامی نے اس وقت دین کی شمع کو جلایا ہے جب لوگ آفات و بلیات میں، فحش کلامی میں اور عریانی میں گمسم تھے، تب یہ دعوت اسلامی نے بڑی محنت کی۔ مگر کسی بندے کے 10 کام صحیح ہوں، 11واں کام جب وہ غلط کرے گا تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ یار آپ نے یہ کام غلط کیا۔ 26ویں رمضان دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس احمد قادری، آپ کی سالگرہ کے موقع پر مسجد کے اندر رقص کیا گیا، مسجد کے اندر بھنگڑا ڈالا گیا۔ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں کہ مسجد کے اندر ناچ ہوا، کیا یہ بات تو درست ہے؟ اگر یہ کام ایسا ہوا تھا تو الیاس اطہر قادری صاحب فی الفور اس کو روکتے، منع کرتے، مگر کیوں؟ وہ تو اپنے موئے مبارک یعنی اپنے بال محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرز پر اپنے ماننے والوں کو برکت کے طور پر عطا کر رہے ہیں۔ کیا یہ کھلم کھلا محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی برابری نہیں؟ ہوش کے ناخن لیے جائیں۔ اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ وہ دین کے کام کر رہی ہیں، اب یہ بھی دیکھیں۔ دعوت اسلامی ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਾਂ ਬਈ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ دین ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। اور وہ جو دین کے کام کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں۔ پھر دعوت اسلامی کے لوگ یہ کیوں دوسرے معاملات میں نہیں بات کرتے؟ جب بھی بات کرتے ہیں اپنے امیر کے لیے بات کرتے ہیں، جب امیر پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تب یہ نکل آتے ہیں، جب کوئی قرآن پر انگلی اٹھاتا ہے، ناموس رسالت پر انگلی اٹھاتا ہے، جب مسلمان قادیانیوں کو مسلمان کہتے ہیں تب یہ ان کو کفر کا فتویٰ ان پر کیوں نہیں لگایا جاتا؟ پھر یہ کہہ دیتے ہیں ہم سیاست سے دور ہیں، یعنی قرآن سیاسی مسئلہ ہے، ناموس رسالت سیاسی مسئلہ ہے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی یہ سیاسی مسئلہ ہے، تو بھئی ہم تو سیاسی مسئلے سے دور ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ایک کلام ہے، جبکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگی حبیبی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ مال اولاد سب آپ پہ قربان، آپ کو سب سے بڑھ کے میں محبت کرتا ہوں، فقط ایک میری جان ہے جو میں آپ سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے عمر پھر ابھی تمہارا کامل ایمان نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا کامل ایمان اس وقت ہوگا جب تم ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد سے محبت کرے گا۔ تو یہ محبت
جب کرنی ہوتی ہے تو پھر شیر اور دلیر بننا پڑتا ہے، یہ بزدلانہ حرکتیں نہیں کی جاتی۔ یقین کریں یہ خادم حسین رضوی ہی تھے جو شیر کی طرح لوگوں کو، کفار کو جنہوں نے للکارا، حکومت کو جنہوں نے للکارا، پھر آگے انہوں نے ایک رضوی ٹیم بنائی جو شیر کی طرح نکلتی ہے۔ وہ تو پولیس کو نہیں دیکھتی، شیر کی طرح نکلتے ہیں اور شیر کی طرح دھاڑتے ہیں کہ کوئی ہے جو ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے محبوب کی شان میں گستاخی کر جائے۔ او اللہ کے بندو، اپنے پیر سے اتنی محبت کرو جتنی محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ محبوب علیہ السلام سے بڑھ کے نہ تو کوئی پیر ہے، نہ تو کوئی غوث ہے، نہ تو کوئی ابدال ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے لوگوں میں جھوٹ ایک عام چیز ہو چکی ہے۔ متکبر تو یہ پہلے سے تھے، اب جھوٹ کیا ہے؟ 2-3 مجھے فون کالز آئی، ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حافظ حماد، ایک لڑکے نے مجھے کال کی، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا؟ کہنے لگا جی میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا سکتا۔ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے؟ یعنی اس کو پتہ تھا، اس نے جان بوجھ کر اس بات کو چھپا لیا جو جھوٹ کے زمرے میں آتی۔ پھر اس نے کہا کہ میں منہاجی ہوں، جب بعد میں پتا چلا وہ تو دعوت اسلامی کا، یعنی اتنے بزدل ہیں یہ اپنا تعارف صحیح طریقے سے نہیں کروا سکتے۔ اور جو رضوی شیر ہیں وہ پھر کود پڑتے ہیں میدان میں ناموس رسالت کے لیے، گستاخانے قرآن کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے۔ عزیزان من، یہ چینلز پر اپنے مرکز کے اندر یہ ناچ گانا یہ درست نہیں، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔